خلیج میں حالات ایک نیا رخ لے رہے ہیں۔ حال ہی میں ایران اور عمان کے درمیان ایک ایسی ملاقات ہوئی ہے جس نے ایک ایسا الٹیمیٹم سامنے رکھا ہے جو نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کی سیاست کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ یہ کوئی عام سفارتی میٹنگ نہیں تھی بلکہ ایک انتہائی واضح پیغام تھا جس کے نتائج بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ ایران کا پیغام بالکل صاف ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو خلیج سے جانا ہی ہوگا۔ ان کے مطابق خطے میں اگر مستقل امن لانا ہے تو اس کا بس یہی ایک راستہ ہے۔ یہ صرف ایک مطالبہ نہیں بلکہ ایک ایسی شرط ہے جو یہاں کی سیکیورٹی، معیشت اور طاقت کے توازن یعنی جیو پالیٹکس کی پوری بساط ہی الٹ سکتی ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران آخر اس نتیجے پر پہنچا کیسے؟ کیا وجوہات ہیں کہ وہ امریکی موجودگی کو ہی اصل مسئلہ سمجھتا ہے؟ آئیے ذرا ان کی دلیلوں کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ امریکی موجودگی کو اپنے اور پورے خطے کے لیے ایک خطرے کے طور پر کیوں پیش کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو امریکہ کا دہائیوں پرانا وعدہ ہے کہ وہ خلیجی ممالک کو سیکیورٹی اور استحکام دے گا، لیکن دوسری طرف زمینی حقیقت کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ ماخذ کے مطابق اس موجودگی کا نتیجہ تنازعات، تباہی اور پہلے سے کہیں زیادہ عدم استحکام کی صورت میں نکلا ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جو ایران کے موقف کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اور یہ صرف کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں۔ خلیجی ریاستوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے معیشتوں کو غیر یقینی کا شکار ہوتے دیکھا ہے۔ ان کے وہ شہر جو کبھی سرمایہ کاری کے لیے دنیا بھر میں محفوظ مانے جاتے تھے، آج وہاں بھی خطرے کے سائے ہیں۔ انہیں ایسی جنگوں کا حصہ بنایا گیا جن سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ احساس گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ امریکی پالیسیوں میں ہمیشہ اسرائیل کے مفادات کو ان پر فوقیت دی گئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر امریکہ مسئلہ ہے تو پھر حل کیا ہے؟ ظاہر ہے ایران کے پاس اس کا بھی جواب ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران اس پیچیدہ صورتحال کا کیا متبادل پیش کر رہا ہے اور اس کا اصل منصوبہ کیا ہے۔ یہاں ایران صرف بات نہیں کر رہا بلکہ اپنی طاقت کا کھل کر اظہار بھی کر رہا ہے۔ یہ بیان جو ان کی فوجی صلاحیت کی طرف ایک واضح اشارہ ہے، یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے مطالبات کو لے کر کتنے سنجیدہ ہیں۔ یہ لہجہ مذاکرات کا کم اور ایک وارننگ کا زیادہ لگتا ہے، جس کا مقصد خطے کے دوسرے ممالک اور امریکہ دونوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ وہ ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ہے ایران کا 3 نکاتی منصوبہ۔ پہلا قدم، امریکہ مکمل طور پر باہر، کوئی فوجی اڈہ نہیں، کوئی فوج نہیں۔ دوسرا قدم، ایران اپنے اتحادیوں جیسے عمان کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز جیسے اہم تجارتی راستوں کی سیکیورٹی خود سنبھالے گا۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور شاید سب سے اہم نقطہ، ایران خلیجی ممالک کو اسرائیل کے خلاف تحفظ کی گارنٹی دے گا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ صرف اسی کے پاس وہ ٹیکنالوجی اور جنگی تجربہ ہے جو اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں ہے۔ اگر یہ منصوبہ حقیقت بنتا ہے تو پورے خطے کی بساط ہی پلٹ جائے گی۔ پرانے دوست دشمن بن سکتے ہیں اور دشمن دوست، اور طاقت کے نئے مراکز ابھر کر سامنے آ سکتے ہیں۔ اور ہاں، ایران اس کھیل میں اکیلا بھی نہیں ہے۔ اس نئے سیکیورٹی معاہدے کے ضامن بننے کے لیے کئی ممالک تیار ہو سکتے ہیں۔ ان میں چین اور روس جیسی عالمی طاقتوں کا نام بھی شامل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اب ایک قطبی نہیں رہی۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو واشنگٹن کے اثر و رسوخ کو سیدھا چیلنج کرتی ہے اور عالمی طاقت کے توازن کو مشرق کی طرف منتقل کر سکتی ہے۔ تو اس نئی گیم میں کون فائدے میں رہے گا اور کسے نقصان ہوگا؟ سوچا جائے تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے۔ خلیجی ممالک امریکی چھتری کھو دیں گے اور انہیں ایران پر بھروسہ کرنے کا ایک بہت بڑا رسک لینا پڑے گا۔ اسرائیل خطے میں اپنا سب سے بڑا فوجی حمایتی کھو دے گا۔ ایران بلا شبہ خطے کی سپر پاور بن کر ابھرے گا اور امریکہ کو نہ صرف فوجی بلکہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں معاملہ بہت سنگین ہے۔ یہ صرف نقشے پر لکیریں بدلنے کی بات نہیں بلکہ اس کے ایسے گہرے نتائج ہوں گے جو ہر بڑے کھلاڑی کو، خاص طور پر امریکہ کو، بری طرح متاثر کریں گے۔ ذرا سوچئے، یہ صرف ایک فوجی پسپائی نہیں ہوگی۔ اگر امریکہ کو خلیج سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تو یہ اس کی عالمی ساخت پر ایک بہت بڑا دھبا ہوگا۔ دنیا بھر میں اس کے اتحادیوں کا اعتماد ہل جائے گا اور اس کے نتیجے میں ڈالر کی جو عالمی بالادستی ہے اسے بھی شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اور اگر بات چیت ناکام ہو گئی تو کیا ہوگا؟
تو پھر جو جنگ ہوگی وہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہوگی، یہ ایک ایسی جنگ ہوگی جو پورے کے پورے معاشروں کو مفلوج کر دے گی۔ جب بجلی اور پانی جیسے بنیادی وسائل ہی ختم ہو جائیں تو یہ صرف فوجوں کی لڑائی نہیں رہتی، بلکہ یہ بقا کی جنگ بن جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی تباہی ہوگی جس میں کوئی بھی فاتح نہیں ہوگا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ خطے کے لیے ایک نئے پرامن دور کا آغاز ہے جہاں بیرونی مداخلت نہیں ہوگی، یا پھر یہ ایک ایسی خوفناک جنگ کی الٹی گنتی ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا؟ خلیج کا اور شاید پوری دنیا کا مستقبل اسی ایک سوال کے جواب پر منحصر ہے۔